لیڈیز السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ریویو ریئیکشن ویڈیو. اچھا جی، جو آن ہے نا ان کی پوڈ کاسٹ کے بڑے چرچے ہیں، لیکن یوٹیوب پر اب تک وہ پراپر پوڈ کاسٹ ٹیلی کاسٹ نہیں ہوئی. تو فیس بک پر جا کر میں نے دیکھی، جو انٹرویور ہیں انہوں نے وہاں پر اس کی ہائی لائٹس لگائی ہیں. کافی دھماکے دار پوڈ کاسٹ ہونے والی ہے. لوگ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ آن کی طرف سے کچھ پوائنٹس یہاں پر کلیئر کیے گئے ہیں. کیا ہیں وہ پوائنٹس؟ چلے جی ہم آپ کے ساتھ ریویو کرتے ہیں. سب سے پہلے جو آن ہے انہوں نے یہاں پر بولا کہ جو ایمان ہے وہ اپنے سسرال میں کیوں نہیں رہی اور وہ اپنے میکے میں کیوں ہے. تو اس سے ریلیٹڈ آن کی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اس میں آن کا کہنا ہے کہ رجب نے ان کی مدر کو کہا تھا، یعنی اپنی ساس کو، کہ ابھی کچھ ایشوز ہیں، کچھ یہاں پر پرابلمز ہیں، تو جب تک وہ پرابلمز ریزولو نہیں ہو جاتی اس ٹائم تک ایمان کو آپ اپنے پاس رکھیں. جیسے ہی وہ پرابلم ریزولو ہو جائے گی تو ایمان جو ہے وہ اپنے گھر آ سکتی ہے. پھر اس نے کہا کہ وہ کون سا بھائی ہے جو گھر بسانا نہیں چاہتا اپنی بہن کا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بیسیکلی جو اس گھر کو توڑنے کے پیچھے، اس گھر کو بکھرنے کے پیچھے، اس گھر کو سمٹنے نہ دینے کے پیچھے جو لوگ ہیں ان میں ایک نام لیا ہے آن نے، سنگر کا. اس نے کہا کہ وہ سنگر ہیں، قوالی گاتی ہیں اور وہ نہیں چاہتی کہ جو ایمان اور رجب کا گھر ہے وہ بسے، ہے نا. تو یہ تمام تر چیزیں آن نے کہی. پھر مزید آن نے ایک اور پوائنٹ پر آ کر کہا کہ جو بہن سے کسی نے پوچھا اور اس نے سوشل میڈیا پر رپلائی لگایا کہ وہ کب گھر جائیں گی، تو ایمان نے کہا جب لینے آئیں گی. تو یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دیا ایمان نے؟ تو اس سے متعلق آن کا کہنا ہے کہ جب رجب کراچی جانے سے پہلے، مطلب وہ پاکستان آئے اور پھر ان کو کراچی کورٹ جانا تھا، تو وہ اپنے بیوی بچے سے ملنے آئے اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر بھی گئے تھے، تو دوبارہ چھوڑ گئے. اور انہوں نے ان کی مدر اور ماموں سے کہا کہ جب میں کراچی سے واپس آ جاؤں گا تو میں ایمان اور کیوان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. تو یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان رکی ہوئی ہے، اور باوجود اس کے کہ اس کی بہت زیادہ ٹرولنگ ہو رہی ہے، اس کو بہت زیادہ برا بھلا کہا جا رہا ہے، لیکن کیونکہ ہسبینڈ کی طرف سے اس کو یہ بات کی گئی تھی، تو ایز سچ اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے ہسبینڈ کے تمام تر آرڈرز کو ہی فالو کر رہی ہے. ڈونٹ نو رجب کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ کون سی باتیں ہیں جو اس کے مائنڈ میں اس ٹائم ہے کہ اتنا جو اس کی اپنی منکوہا ہے اس کو ٹرولنگ کا سامنا ہے. بھائی وہ بھی تو اس کے گھر کی عورت ہے، بٹ اس سلسلے میں ہی از ٹوٹلی سائلنٹ نا، اور وہ اس کے لیے کوئی سٹینڈ لیتا ہمیں نظر نہیں آتا. لوگ یہاں پر آن کو کہتے ہیں کہ کیوں جا رہا ہے وہ پوڈ کاسٹ میں اور اس کو جانتا کون تھا. تو آن نے کہا بیسیکلی دنیا اس کو ایمان کے بھائی کی حیثیت سے جانتی ہے، مطلب رجب کے سالے کی حیثیت سے نہیں، ایمان کا بھائی ہے آن شیخ. یہ بات آن نے کلیئر کی. اور مزید اس نے کہا کہ دونوں خاندان جو ہے نا وہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں، لیکن بیچ میں کچھ لوگ ہیں جو ان کا گھر بسنے نہیں دینا چاہتے. تو یہ تمام تر سلسلے ہیں جو آن کی طرف سے کیے گئے اور کہے گئے. اچھا، میں یہ بھی ایک سائڈ دیکھ رہی ہوں کہ آن جو ہے یہ تمام تر چیزیں پبلسٹی کے لیے کر رہا ہے، اس کو فیم مل گیا. مجھے ایک بات بتائیں، ہر ایک کی جو یوٹیوب جرنی ہے، جو سوشل میڈیا جرنی ہے، اس پر کوئی نہ کوئی تو ٹرننگ پوائنٹ آتا ہی ہے نا، کچھ نہ کچھ کسی کے لیے ریزن بنتا ہی ہے. جیسے اگر ہم رجب کی بات کرتے ہیں تو رجب کا چینل چلتا تھا، اچھا چلتا تھا، لیکن جو ملینز میں اس کے ویوز آنا شروع ہوئے وہ تب آنا شروع ہوئے جب اس کا نکاح جو ہے وہ کس سے ہو گیا؟ ایمان سے ہو گیا. مطلب جب ایمان اس کی لائف میں آئی تو اس کی لائف میں اس ٹائم کوئی پرابلمز نہیں تھی. جب تک نکاح تھا لائف میں تو آ گئی نا، اس کی شادی تو ہو گئی، بٹ اس کی لائف میں کوئی پرابلم نہیں تھی. جو لوگ کہتے ہیں ایمان سے شادی کے بعد اس کی زندگی تتر بتر ہو گئی ہے، اس کی زندگی میں ایشوز آ گئے، تو بھائی شادی کی جو آگے کی رسمیں ہیں نا وہ نبھائی گئیں،
نکاح تو بہت پہلے ہو چکا تھا اور سب کچھ ویل اینڈ گڈ چل رہا تھا، تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگ غلطیوں پر پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا غلطیاں ہیں کہ جو رجب سے ہوئیں اور اس کی پاداش میں جو رجب ہیں ان کو کچھ پرابلمس جو ہیں نا وہ فیس کرنا پڑی ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں بھی ہیں جس کی طرف لوگوں کو دھیان دینا چاہیے، جس کی طرف لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور بلا وجہ کہتے ہیں نا کہ رائی کا پہاڑ تل کا تیل نہیں بنانا چاہیے، یہ والی بات تھی۔ دوسرا یہ کہ رجب کی ایک اور ویڈیو میں دیکھ رہی تھی جہاں پر وہ ٹونٹ مار رہے تھے کہ اب اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کے نام سے ولاگ بنائیں، آج بیٹے نے یہ کر دیا، کل بیٹے کا فرسٹ یہ دن تھا، پرسوں بیٹے نے ناک میں پینسل گھسیڑ لی، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے، ٹونٹنگ۔ تو یہ ٹونٹنگ جا رہی تھی کس کو؟ ڈائریکٹلی جا رہی تھی ماس کو۔ اچھا جو ماس ہے نا وہ بھی ٹونٹس کرنے میں پیچھے ہیں نہیں۔ جب رجب کی شادی ہو رہی تھی تو جو وہ ایک نوٹ اڑانے والا سین تھا، اور اس ٹائم سیم ان کے بھائی کی بھی شادی تھی آس پاس، تو انہوں نے کافی رچ کے ٹونٹ کیا تھا رجب کو۔ دیکھو رجب صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، ہم اس پر بات نہیں کر رہے، آپ لوگ کلیگز ہو، آپ لوگ یوٹیوبرز ہو نا، اور اس طرح سے ایک دوسرے کو آپ اگر ٹونٹ کرو گے ان کی ولاگنگ کو لے کر، تو پھر تو بات صحیح نہیں ہے نا۔ تو اس ٹائم ماس کی طرف سے بہت ٹونٹس کیے گئے تھے۔ مجھے یاد ہے ان کے بھائی کی شادی تھی تو ان کے ابا نے کہا تھا اب یہ سب نہیں کرنا، چھوٹی ڈھول کی تو بڑی ڈھول کی، اور پیسے لٹانے میں بھی نا ان لوگوں نے بڑا اس کا فن بنایا تھا۔ تو خیر یہ ساری باتیں ماس کی طرف سے ہوتی رہی تھی۔ ابھی ریسنٹ جو ایمان اور رجب کی کنٹروورسی چل رہی ہے اس پر بھی ماس نے یہی کہا کہ جو لوگ کنٹروورسی جو ہے نا وہ اپنی پرائیویسی کو جان کے ایکسپوز کرتے ہیں، اپنی پرائیویسی کو جان کے کنٹروورشل کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کنٹروورسی کریں گے تو لوگ ان کے ساتھ لنکڈ رہیں گے، لوگ ان کے ساتھ ہوکڈ رہیں گے۔ ماس نے مزید کہا تھا کہ یہ جو 5-6 لاکھ لوگ مجھے دیکھنے آتے ہیں نا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اتنے ملینز کے لاٹ میں سے ہر حال میں چاہے میں ان کو کچھ بھی دکھاؤں، سادہ سا ولاگ دکھاؤں یا کچھ اچھا کریٹو دکھاؤں، تو وہ ہر ٹائم مجھے دیکھنے آئیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اس چیز کو مجھے لگتا ہے بیس بنا کے جو رجب ہے نا اس نے بھی اس ٹائم کہا کہ میرے پاس بھی اگر گھر میں بیٹھ جاؤں اور دیگر ولاگرز کی طرح اور اس طرح کے چھپری کانٹینٹس بناؤں مطلب بچے کو لے کر، تو مجھے لگا ڈائریکٹ ٹونٹ ہے۔ بٹ رجب پوائنٹ از دیٹ کہ جب آپ کو اپنے بچے کو ویڈیو میں لانا ہی نہیں ہے، آپ اس کو کانٹینٹ بنانا ہی نہیں چاہتے، آپ اپنی پرائیویسی کو اتنا زیادہ پبلک کرنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ایمان کو آپ جا کر کیوں نہیں لے آتے ہیں؟ اب تو اون نے بھی بہت ساری چیزیں کر دی ہیں، کہہ دی ہیں۔ اب اگر وہ ایک پوڈ کاسٹ پر آیا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو پوڈ کاسٹرز ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا سا پروگرام کا جو سینیریو ہوتا ہے نا، جو مزاج ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے وہ اپنے گیسٹ کے ساتھ اس کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اس طرح کے کویسچنز ہوں گے تاکہ پھر جو گیسٹ ہے وہ کمفرٹیبل ہو، جواب دے سکے۔ تو اگر اون یہ باتیں کر رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی بہن ایمان اور اپنی مدر کی ایک رضامندی کے بنا یہ تمام تر چیزیں کر رہا ہے۔ تو اون بھی اب لا کر یہاں تمام تر معاملات رکھ رہا ہے، اور وہ جو سچویشن تھی نا کہ ایمان گھر کیوں نہیں جاتی، وہ تو فائنلی کلیئر ہو ہی گئی ہے۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ ڈو کامنٹ۔ اسی کے ساتھ بہت ساری گڈ وشز ہیں، آسانیاں بانٹیے، جئیں اور جینے دیں، اور کچھ اچھا ٹرینڈ سیٹ کریں۔ بہت ساری گڈ وشز کے ساتھ اللہ حافظ۔